السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان کا قیدی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب محمد بن قاسم اپنے قیام گاہ میں داخل ہو رہا تھا تو یزید بن ابو کبشہ نے آواز دی۔ خالد، زبیر اور بھیم سنگھ ابو کبشہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم دروازے پر آ کر رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یزید نے قریب پہنچ کر خالد، زبیر اور بھیم سنگھ کو رخصت کیا اور محمد بن قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مشعل جل رہی تھی۔ علی کرسی پر سو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے یزید کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے کو میرے ساتھ بہت محبت ہے، یہ بھی برہمن آباد میں قید میں تھا۔ یزید نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سرزمین میں وہ کون ہے جسے آپ کے ساتھ محبت نہیں؟ محمد بن قاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے موضوع سخن بدلنے کی نیت سے کہا، میں چاہتا تھا کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو سندھ کے تمام حالات بتا دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ اعلیٰ صبح آپ سے ملوں، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ یزید نے کہا، میں آپ سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ یہیں رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں امیر المؤمنین کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ سلیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے، مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ آپ اس عمر میں میری توقعات سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اگر میں خود جا کر سلیمان کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں 1,00,000 سے زیادہ سپاہی آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف یقیناً اعلان جنگ نہیں کرے گا، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مرکز سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گی اور ہم اس دنیا میں ایک اجتماعی جدوجہد کے انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ لامرکزیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ یزید نے کہا، میرے پاس نماز سے پہلے اردو کے معززین کا ایک وفد آیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دیوتا ہم سے نہ چھینیے۔ اگر سلیمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ یزید محمد بن قاسم کا فیصلہ اٹل سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ روادادی برتنے اور مشکل میں ناصر الدین، والی دیبل اور بھیم سنگھ کی ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ یزید نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ سے صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ سلیمان کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے بیڑیاں پہن کر رخصت ہونے پر ضد نہ کریں، اس سے ہزاروں انسانوں کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل بھی ہو جائیں۔ اگر آپ اسی میں مصلحت سمجھتے ہیں تو میں ضد نہیں کروں گا، ورنہ اطاعت امیر کی بیڑیاں پہنتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا۔ یزید نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، عرب سالاروں میں آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ میرے سب دوست ہیں، لیکن جو شخص میری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے وہ زبیر ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا۔ نہیں، میں اسے ایک ضروری کام کے لیے فوراً مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ میں آپ کے رخصت ہونے سے پہلے اسے روانہ کر دینا چاہتا ہوں، آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے علی کو جگایا اور کہا، انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ اور زبیر کو ان کے پاس بھیج دو۔ یزید کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر علی زبیر کو بلانے کے لیے چلا گیا اور یزید مشعل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ یزید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ زبیر دیر تک بیٹھا رہا۔ خط ختم کرنے کے بعد یزید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں، یہ خط پڑھ لیں۔ یزید نے خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ زبیر نے خط پڑھا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر امید کی روشنی جھلکنے لگی۔ یزید کا یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام تھا، جس میں اس نے محمد بن قاسم کو عالم اسلام کا جلیل القدر مجاہد ثابت کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ اسے سلیمان کے انتقام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یزید کے مکتوب کے آخری الفاظ یہ تھے، محمد بن قاسم جیسے مجاہد بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آدمی دیکھے ہیں، لیکن اس نوجوان کی عظمت کا میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔
جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اپنے 1,12,000 جان بازوں کی موجودگی میں خوشی سے اطاعت امیر کی بیڑیاں پہننے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم اسلام کے جسم میں ایک ایسا دل ہے جس کی ہر دھڑکن مجھ جیسے انسانوں کی عمر بھر کی ریاضت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ عالم اسلام کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ زبیر نے خط پڑھ کر یزید کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ یہ سلیمان پر اثر ڈال سکیں گے؟ مجھے یقین ہے، تم جاؤ، وہ اس وقت مدینہ میں ہیں، لیکن راستے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ سلیمان کے مشیر، جنہیں محمد بن قاسم کے ساتھ فقط اس لیے عناد ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق فوراً فیصلہ ہو جائے۔ سلیمان خود اتنے با اثر آدمی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اگر مدینہ میں نہ ہوتے تو جہاں بھی وہ ہوتے تم وہاں پہنچو اور کوشش کرو کہ وہ محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ میرے نزدیک یہ مہم تمام ہندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے۔ زبیر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی جاتا ہوں، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ زبیر یزید کے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ نہید، خالد اور زہرا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، کیا خبر لائے؟ میں مدینے جا رہا ہوں۔ زبیر صرف اتنا کہہ کر عقب کے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔ نہید نے کوئی سوال پوچھے بغیر کھونٹی سے تلوار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خالد نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ زبیر نے تلوار کمر کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا، نہیں، تم نہید اور زہرا کو لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ بصرہ پہنچ جاؤ۔ زہرا نے کہا، بھیا، مدینے میں آپ کو کیا کام ہے؟ زبیر نے جواب دیا، میں ایک ایسے آدمی کے پاس یزید کا خط لے کر جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے۔ خالد، تم بصرہ پہنچ کر سیدھے محمد بن قاسم کے گھر چلے جانا اور زبیدہ کو تسلی دینا۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ نہید، خدا حافظ۔ زہرا، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ زبیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راستے میں محمد بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر مشعل ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے دروازے پر رک کر اندر جھانکا اور کچھ سوچ کر دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سو رہا تھا، ایک معصوم بچے کی سی مسکراہٹ جسے زبیر نیند کی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر دیکھ چکا تھا، آج بھی اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ سرہانے کی طرف دیوار کی کھونٹی پر وہ تلوار لٹک رہی تھی جس کے ساتھ کم سن اور نوجوان سالار نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کے قلوب کو مسخر کر لیا تھا۔ ایک نامعلوم جذبے کے ماتحت زبیر کا دل دھڑکا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا، میرے بھائی، میرے دوست، میرے سالار، خدا حافظ۔ محل سے نکلتے وقت زبیر اپنے سہمے ہوئے دل کو بار بار یہ تسلی دے رہا تھا، نہیں، ہم ایک بار ضرور ملیں گے۔ صبح کے وقت محل کے دروازے پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ محمد بن قاسم دروازے سے باہر نکلا تو ہجوم نے ادھر ادھر سمٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دیں۔ فوج کے عہدیدار، شہر کے معززین اور پروہت آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محمد بن قاسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے کہا، آپ نے میرا اسلامی نام تجویز نہیں کیا؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، تم اگر پسند کرو تو میں تمہارا نام سیف الدین رکھتا ہوں۔ سیڑھیوں سے نیچے ایک سپاہی گھوڑا لیے ہوئے کھڑا تھا۔ محمد بن قاسم نیچے اتر کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو یزید بن ابو کبشہ نے بھاگ کر باغ تھام لی۔ محمد بن قاسم کے احتجاج کے باوجود لوگ بھاگ کر دیوانہ وار اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر محمد بن قاسم نے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی آنکھ آنسوں سے خالی نظر نہ آئی۔ سفید ریش بوڑھے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا عزیز ترین بیٹا ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت ان کا زبردست سہارا چھین رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی عصمت و عصمت کا نہگبان جا رہا ہے۔ اردور کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی۔ اپنے باپ کے اشارے پر شہر کے پروہت کی نوجوان لڑکی آگے بڑھی اور اس نے محمد بن قاسم کو پھولوں کا ہار پیش کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میں اردور کی تمام کنیاؤں کی طرف سے یہ تحفہ تمہاری خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھول قبول کر لیے۔
دیبل کے بازاروں سے سلیمان بن عبد الملک کے قیدی کا گھوڑا پھولوں کے ڈھیر رونتا ہوا نکلا۔ اردور کے باشندوں نے کسی شہنشاہ کا جلوس بھی اس قدر شاندار نہ دیکھا تھا، کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آنسو نہ بہائے تھے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے 2 سال قبل فاتح سندھ کو اپنا بدترین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا تھا، وہی اب پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ علی، خالد، نہید اور زہرا محمد بن قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی شہر سے باہر پہنچ چکے تھے۔ یہ قافلہ 60 نفوس پر مشتمل تھا۔ ان میں 40 وہ سپاہی تھے جو محمد بن قاسم کو پایا زنجیر دمشق لے جانے کے لیے یزید بن ابو کبشہ کے ساتھ آئے تھے۔ واسط کا کوتوال مالک بن یوسف صالح کی سفارش سے ان کا سالار مقرر ہو کر آیا تھا۔ مالک بن یوسف کو صالح کی یہ ہدایت تھی کہ وہ راستے میں محمد بن قاسم کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے۔ مالک خود بھی حجاج بن یوسف کے خاندان کا پرانا دشمن تھا، لیکن اردور پہنچ کر وہ یزید بن ابو کبشہ کی طرح محمد بن قاسم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد ساتھی بھی اردور سے اس کی روانگی کا منظر دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ کھلے بندوں سلیمان کے غلط احکام پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ یزید نے انہیں رخصت کرتے وقت تاکید کی کہ انہیں عزت کے ساتھ بصرہ لے جاؤ، امیر المؤمنین کو میں جواب دے دوں گا۔ دوپہر کے وقت سیف الدین یعنی کہ بھیم سنگھ اردور کے پروہت کے ساتھ ایک ٹیلے پر کھڑا دور راستے کی گرد میں ایک قافلے کو روپوش ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پروہت نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، سندھ کا آفتاب دوپہر کے وقت غروب ہو رہا ہے۔ غروب آفتاب۔ حضرت عمر بن عبد العزیز ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل رہے تھے۔ اچانک ایک سوار دروازے پر آ کر رکا۔ سوار کا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے عمر بن عبد العزیز کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خشک گلے سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خط نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر عمر بن عبد العزیز کی طرف بڑھا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی تھکے ہوئے گھوڑے نے اپنے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی زمین پر گرنے کے بعد ایک جھرجھری لے کر دم توڑ دیا۔ یہ سوار زبیر تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر مسجد کے حجرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوار نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی، اس وقت عمر بن عبد العزیز اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہے تھے۔ اس نے پانی کا پیالہ چھین کر پینے کی کوشش کی، لیکن عمر بن عبد العزیز نے کہا، تھوڑی دیر صبر کرو، تم پہلے ہی بہت زیادہ پانی پی چکے ہو، اب کچھ کھا لو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ عمر بن عبد العزیز کے اشارے پر ایک شخص نے زبیر کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور پھر چونک کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، یہ خط۔ لیکن جیب خالی پا کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا، تمہارا خط میں پڑھ چکا ہوں، تمہارے گھوڑے کے دم توڑنے اور تمہارے بے ہوش ہو جانے سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کوئی ضروری پیغام لائے ہو۔ زبیر نے کہا، تو آپ محمد بن قاسم کے لیے کچھ کریں گے؟ میں دمشق جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، میرا گھوڑا تیار ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تم آرام کرو، تم گزشتہ سفر میں بہت نڈھال ہو چکے ہو۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے نڈھال ہونے کی وجہ سفر کی غفلت سے زیادہ میرے دل کی بے چینی تھی۔ یہاں ٹھہر کر انتظار کرنے میں مجھے سفر سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا، بہت اچھا، تم کھانا کھا لو۔ زبیر نے جلدی جلدی کھانے کے چند نوالے منہ میں رکھنے کے بعد پیٹ بھر کر پانی پیا اور اٹھ کر بولا، میں تیار ہوں۔ عمر بن عبد العزیز نے ایک عرب کو دوسرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ زبیر نے کہا، اگر آپ کا حکم نہ ہو تو میں کھڑا رہنے کو ترجیح دوں گا۔ بیٹھنے سے انسان پر نیند اور تھکاوٹ کا حملہ نسبتاً زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ نے راستے میں بالکل آرام نہیں کیا؟ زبیر نے جواب دیا، دن کے وقت بالکل نہیں، اور رات کو بھی اس وقت جب میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے پوچھا، تم نے راستے میں کتنے گھوڑے تبدیل کیے؟ اردور سے بصرہ تک ہر 5 کوس پر سپاہیوں کی چوکیوں سے میں تازہ دم گھوڑا تبدیل کرتا رہا۔
لیکن بصرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا راستہ اختیار کرنا مناسب خیال کیا اور صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مجھے بعض اوقات ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑتی۔ اس سے پہلے میری سواری میں 4 گھوڑے دم توڑ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، لوگ محمد بن قاسم کی فتوحات کی داستانیں تعجب سے سنا کرتے تھے، لیکن جس سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہوں اس کے لیے کوئی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔ زبیر اور عمر بن عبدالعزیز حجرے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سلیمان کو سندھ سے محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اردن کی طرح مکران اور ایران کے ہر شہر کے باشندے راستے میں اس کا پرتپا خیر مقدم کر رہے تھے، اور یزید نے بغاوت کے خوف سے اسے بیڑیاں پہنانے کی جرت نہیں کی۔ ان خبروں نے اس کی آتشی انتقام پر تیل کا کام کیا۔ اس نے تمام تیر دیکھے اور ان میں جو سب سے زیادہ تیز اور جگر توز تھا اسے محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیار دے کر بصرہ روانہ کر دیا۔ یہ صالح تھا، غازی محمد بن قاسم کا بدترین دشمن۔ بصرہ کے لوگ جس بے چینی اور بے قراری سے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے، اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کہ بصرہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ محمد بن قاسم کو پایا زنجیر بصرہ سے واسط لے جانا چاہتا تھا، لیکن بصرہ کے عوام کا جوش و خروش دیکھ کر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم کا قافلہ بصرہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی کے قریب پہنچا۔ بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ کا فاتح اور سلیمان کا قیدی ایک رات یہاں قیام کرے گا۔ بستی کے مرد، عورتیں اور بچے فوج کی چوکی کے سامنے کھڑے تھے۔ عورتیں محمد بن قاسم کے علاوہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں جس کی آواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کئی ہاتھ بے وقت اس کے گھوڑے کی باگ تھامنے کے لیے بڑے۔ عورتوں نے چوکی سے کچھ فاصلے پر ہی محل بردار اونٹ ٹھہرا لیے۔ نہید اور زہرا کو ایک مکان میں لے گئیں۔ چوکی کے محافظ سپاہیوں نے مالک بن یوسف کو بتایا کہ صالح راستے کی ہر بستی میں محمد بن قاسم کی آؤ بھگت کی خبریں سن کر سخت مضطرب ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ بصرہ کے لوگ شاید زیادہ جوش و خروش سے اس کا خیر مقدم کریں۔ اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں نہید کی آواز اس کے حق میں بہت مضر ثابت ہوگی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ محمد بن قاسم کو سیدھا واسط پہنچایا جائے۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی بصرہ پہنچنے سے روکنا چاہتا تھا، شاید وہ صبح تک خود یہاں پہنچ جائے۔ چوکی کے سالار نے مالک کو صالح کا وہ خط دکھایا جس میں یہ ہدایت تھی کہ محمد بن قاسم کو اس کی آمد تک روکا جائے۔ گزشتہ سفر میں محمد بن قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کو اس کے ساتھ غایت درجہ کی عقیدت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بصرہ کے لوگوں کا جوش و خروش سلیمان کو محمد بن قاسم کے متعلق اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ واسط ولید کی موت کے بعد پھر ایک بار خارجی عناصر کا مرکز بن چکا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہاں سے محمد بن قاسم کے حق میں کوئی آواز اٹھے گی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے خیمے کے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم شمع کی روشنی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مالک نے کہا، آپ کسی کے نام کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دوں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، یہ خط نہیں، میں ایک نئی قسم کی منجنیق کا نقشہ تیار کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے پتھر زیادہ دور اور صحیح نشانے پر پھینکا جا سکے گا۔ مالک نے جواب دیا، اس وقت آپ کو کچھ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ایک فرد ہوں اور منجنیق ایک قوم کی ضرورت۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو آپ خود یہ نقشہ امیر المؤمنین کے پاس پہنچا دیں۔ مالک نے جواب دیا، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ بصرہ کی بجائے سیدھے واسط جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ وہ مجھے بصرہ لے جانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ مالک نے کہا، اب آپ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ واسط کے بہت کم لوگ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کے بصرہ پہنچ جانے پر ہزاروں مجاہد آپ پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ صالح آج رات یا صبح کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا، اس کے بعد ہماری تدبیر بے سود ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراً ان لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں۔
وہاں آپ ہر گھر کو اپنے لیے ایک قلعہ پائیں گے۔ اب اٹھیے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میری جان بچانے کے لیے آپ کتنے مسلمانوں کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کہا اس سے پہلے بصرہ کے لوگوں کی بغاوتوں نے عالم اسلام کو کوئی کافی نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا میری تنہا جان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر میں عالم اسلام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے قربان بھی ہو جاؤں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری قربانی رائے گاہ جائے گی؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ خلافت اب تک ملوکیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تاہم مسلمان کا سود اعظم اسے خلیفہ تسلیم کرنے کی غلطی کر چکا ہے، اور اس وقت میری بغاوت فقط خلیفہ سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے سود اعظم کے خلاف ہوگی۔ لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بعد لوگ اپنی اس کمزوری کو محسوس کریں اور ان میں ایک ایسا اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے جو سلیمان کو رائے راست پر لے آئے، یا کم از کم سلیمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملے میں اس قدر سخت ہو جائیں کہ سلیمان جیسوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اگر میرے انجام سے متاثر ہو کر عوام نے یہ محسوس کیا کہ وہ امارات کو کسی خاندانی میراث تسلیم کرنے میں غلطی پر تھے تو انہوں نے سلیمان کے بعد کسی خاندانی وارث کی بجائے کسی صالح مسلمانوں کو خلیفہ منتخب کیا، تو یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ مالک بن یوسف نے لاجواب ہو کر کہا، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، میں ہار مانتا ہوں، لیکن ان لڑکیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ مجھے چوکی کے سپاہیوں سے معلوم ہوا ہے کہ سالے بصرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انہیں بھی واسط لے جانا چاہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بصرہ نہ پہنچنے سے لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے۔ بصرہ کے ہر گھر میں نہید کا انتظار ہو رہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ سالے کے یہاں پہنچنے سے پہلے انہیں بصرہ روانہ کر دیا جائے؟ محمد بن قاسم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ نہید زبیر کی بیوی ہے اور صالح میری طرح زبیر کو بھی اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، تاہم مجھے یہ امید نہیں کہ وہ نہید کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جرات کرے گا۔ مالک نے جواب دیا، میں کئی برس صالح کے ساتھ گزار چکا ہوں، وہ انسان نہیں بلکہ سانپ ہے۔ اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کٹ کر مرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے میرا مشورہ قبول کیجئے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ بصرہ پہنچا دیجئے۔ میں چند سپاہیوں کو بھی ساتھ کیے دیتا ہوں، اور اگر آپ کو اسلام کا مستقبل بہت زیادہ عزیز ہے تو آپ انہیں ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ محمد بن قاسم کو اچانک ایک خیال آیا اور اس کے دل میں بعض دبے ہوئے احساسات جاگ اٹھے۔ وہ اٹھا اور بے قراری کی حالت میں خیمے کے اندر ٹہلنے لگا۔ مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم بار بار مٹھیاں بھیج کر کسی زبردست ارادے کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں چند چکر لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر باہر نکل آیا اور ساتھ والے خیمے میں خالد کو آواز دی۔ خالد بھاگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے کہا، خالد، نہید اور زہرا کو بستی سے بلا لو، جلدی کرو۔ خالد اسی رفتار سے بھاگتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا اور محمد بن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ فوراً 4 گھوڑے تیار کروائیں۔ نہیں 5، علی بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مالک نے پر امید ہو کر پوچھا، تو آپ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انہیں بصرہ چھوڑاؤں، میں انشاءاللہ صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے جواب دیا، آپ واپس آنے کا نام نہ لیں، بہتر ہے کہ آپ سندھ کا رخ کریں، میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو وہاں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے دوست، میرے متعلق بار بار غلط اندازے نہ لگاؤ، میری شخصیت ایسی نہیں جو کہیں چھپ سکے، میں فقط چند لمحات کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ تم میرے وعدے کا اعتبار کرو۔ اگر صالح آج رات بصرہ سے روانہ نہیں ہو گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ صالح جیسے آدمی ایسے حالات میں رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے، وہ دن کے وقت عراق کی زمین میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ میں گھوڑے تیار کرتا ہوں، آپ بصرہ پہنچ کر واپس آنے کا ارادہ تبدیل کر لیں تو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کے ہاتھ پیغام بھیج دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے ذرا تلخ ہو کر کہا، مالک، تم مجھے بار بار نادم نہ کرو، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں نہیں جاتا۔
مالک نے خسیانہ ہو کر کہا، نہیں میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم، خالد، نہید اور زہرا اور علی سبا رفتار گھوڑوں پر بصرہ کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے راستے میں صالح سے ٹکر کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بصرہ کی عام شاہراہ سے کترا کر ایک دوسرا اور نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا۔